السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دی احترام، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہوں گے، آج کل کچھ دیوبندی ملاؤں نے ایک چال چلی ہے۔ وہ چال یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت سے اپنے گستاخ ملاؤں کو بچایا جائے، اور اس کے لیے یہاں وہاں سے کچھ باتیں سیاق و سباق سے کاٹ کر فٹ کیا جائے اور شور مچایا جائے۔ بریلوی اپنے فتاوی اصولوں کی روشنی میں گستاخ ہیں، اور اس پر بات کریں اگر ہمت ہے تو۔ اب بریلوی اس پر بات کریں گے، اس میں الجھے رہیں گے، اور ہمارے ملا ان سے محفوظ رہیں گے، اور ہمارے سر کا درد کم ہوگا، پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ ان کی منشا ہے۔ خیر، جب دیوبندیوں نے اپنے اس ناپاک مقصد کو لے کر چیخنا چلانا شروع کیا، اور بڑے زور و شور سے ہند و پاک کے کچھ ملاؤں نے چیلنج کیا اور کہا آؤ مناظرہ کرو، تو اہل سنت و جماعت کی جانب سے چیلنج قبول کیا گیا، اور مناظرہ بھی ہوا، واٹس ایپ پر بھی ہوا، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہوا، اور یہ میدان مناظرہ سے ذلیل ہو کر بھاگ نکلے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، کتے کی دم سیدھی نہیں ہو سکتی۔ وہی حال ان دیوبندیوں کا ہے، اپنے کالے کرتوتوں سے باز نہیں آتے۔ ان دیوبندیوں میں مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ انہی باتوں کے مد نظر آج دیوبندیوں کے کتب سے کچھ باتیں عرض کروں گا، بغور سماعت فرمائیے گا۔ انہیں بڑا شوق ہے یہاں وہاں کی باتوں کو ملا کر اپنے ناپاک مقصد کو پورا کرنے کا، تو آج ہم کچھ حوالے پیش کرتے ہیں اور دیوبندیوں کے ذمے یہ ڈالتے ہیں کہ اسے ملا کر لوگوں کو بتائیں۔ چلیے حوالہ نوٹ کیجئے۔ تذکیر الاخوان صفحہ نمبر 94 ہے۔ اسماعیل دہلوی کا فرمان سنیے دیوبندیوں۔ لکھتے ہیں کہ کوئی قادری، کوئی نقشبندی، کوئی چشتی ہے، حکم یہی ہے کہ سب مل کر قرآن و حدیث پر عمل کرو۔ سنو دیوبندیوں کیا کہتے ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، حکم یہی ہے کہ سب مل کر قرآن و حدیث پر عمل کرو اور سنت کے طریقے کے موافق مسلمان رہو، اور یہود و نصارہ کی طرح کئی فرقے مت ہو جاؤ۔ یہ اسماعیل دہلوی کا فرمان ہے۔ اب اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی قادری چشتی نہ رہے، قرآن و حدیث پر عمل کریں، سنت کے طریقے کے موافق مسلمان رہیں، اور یہود و نصارہ کی طرح کئی فرقوں میں نہ بٹے۔ اس بات سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اب اسماعیل دہلوی کے مطابق اگر قرآن و حدیث پر عمل کرے گا تو کوئی قادری چشتی نقشبندی نہیں ہوگا، یہود و نصارہ کی طرح فرقوں میں نہیں بٹے گا، اور اگر قادری چشتی نقشبندی ہے تو قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہے، فرقوں میں بڑھ چکا یہود و نصارہ کی طرح۔ اب ڈھونڈتے ہیں کیا دیوبندی اسماعیل دہلوی کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اپنے اس بابا، اپنے اس ولی کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، چلیے تلاش کرتے ہیں دیوبندیوں میں کوئی قادری چشتی نقشبندی ہے کہ نہیں۔ مل گیا۔ دیوبندیوں سنبھالو، یہ ہے الشہاب ثاقب۔ اس کتاب میں لکھا ہے مولانا قاسم نانوتوی چشتی صابری نقشبندی قادری۔ دیوبندیوں چشتی بھی ہے، یہ صابری بھی ہے، یہ نقشبندی بھی ہے، یہ قادری بھی ہے۔ قاسم نانوتوی تمہارے نزدیک کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو چشتی بھی ہے، صابری بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، قادری بھی ہے۔ چلیے، اس مولوی نے تو اسماعیل دہلوی کے فرمان کو ٹھکرا دیا۔ چلیے دیکھتے ہیں اور کوئی ہے۔ اچھا جی، مل گیا۔ یہ ہے مولوی اشرف علی تھانوی چشتی قادری صابری۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، صابری بھی ہیں۔ اب اور زیادہ میں نے حوالے دیے تو ہو سکتا ہے دیوبندیوں کو دل کا دورہ پڑ جائے، اس لیے اب بس کرتا ہوں اور یہ عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ اب اس گتھی کو جو ہے دیوبندی سلجھائیں اور بتائیں اسماعیل دہلوی کا فرمان صحیح ہے یا پھر یہ نانوتوی صحیح ہے، اشرف علی تھانوی صحیح ہے، یا دونوں صحیح ہیں اپنی جگہ پر۔ اگر دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں تو کس طرح سے صحیح ہیں، اور اگر اسماعیل دہلوی صحیح ہے، اشرف علی تھانوی غلط ہے تو کس طرح سے؟ اس گتھی کو جو ہے نا یہ دیوبندی سلجھا کر اپنی عوام کو بتا دیں، ہمیں انتظار ہے جواب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔